گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ یہ مانوس اجنبی بہت سے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں نئے دنوں کی امید پیدا کر گیا۔ عمر اصغر خان کو مانوس اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہی ایک تھے، لیکن ان کی ہمت اور لگن ہمارے لیے اجنبیت کی حد تک نہیں ہے۔ 1953 میں ایبٹ آباد میں پیدا ہونے والے عمر اصغر خان میں بچپن ہی سے لیڈرشپ کی صلاحیتیں نمایاں تھیں۔ اسکول میں بھی انہوں نے فائنل اپنے ایئر میں ایک بہت بڑی اسٹرائک بھی آرگنائز کی تھی جو آج بھی اسکول والوں کو یاد ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں لیڈرشپ کوالٹی اور حقوق کے لیے آواز اٹھانا وہ بہت ارلی لائف میں آپ سمجھیں ان کی لائف کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ اسکول کے بعد اپنے والد ایئر مارشل اصغر خان کی طرح وہ بھی افواج پاکستان میں شامل ہوئے۔ 1971 میں آرمی میں کمیشن لیا اور جلد ہی کیپٹن کے عہدے تک پہنچ گئے، لیکن سقوط مشرقی پاکستان اور پھر بلوچستان میں آرمی ایکشن سے اصولی اختلاف کی بنا پر انہوں نے 1973 میں استعفیٰ دے دیا۔ 1973 وغیرہ میں جب عمر فوج کو چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا میں چھوڑنے والا ہوں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اب پڑھ کر BA کر کے انگلینڈ اب چلے جائیں باہر۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ترقی پسندانہ ماحول نے عمر کی سوچ کو مزید جلا بخشی۔ یہاں پر پاکستان میں جو حالات دیکھے تھے سیاسی، پھر وہاں پر جب انگلینڈ گیا اس کو ایک اور نظریے سے اس نے چیزوں کو دیکھا۔ واپس آ کے مجھے بڑا سناتا تھا یہ چلی میں کیا ہو رہا ہے، بڑا اس کو کچھ اس وقت انٹرسٹ ہو گیا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آیا اس وقت تک وہ بالکل 100% فوکس تھا کہ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ایسیکس سے ماسٹرز اور پھر کیمبرج سے M.Phil کرنے کے بعد وہ 1979 میں پاکستان واپس آئے اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے لوگوں نے کہا بعد میں بھی اور ان بٹوین بھی لوگ کہتے تھے کہ تم کیوں نہیں اس کو روکتی کہ وہ کوئی اچھی نوکری لے یا کوئی اور کام کرے جس میں پیسے زیادہ بنتے ہوں، مگر میرا یہ بالکل کبھی نہیں تھا، میں ہمیشہ چاہتی تھی وہ ایسا کام کریں جس میں وہ خوش رہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے دوران اسٹوڈنٹس کے علاوہ دیگر شعبوں کے افراد کو بھی انہوں نے ان کے حقوق اور دوسرے علوم کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس وقت میں ان سے اتنا متاثر ہوا جب انہوں نے ہمارے یہاں ٹریڈ یونین کے لوگوں کی کلاسز لی اور پڑھایا انہیں اکنامکس کے متعلق وہ چیزیں جن کا تعلق مزدوروں سے، ملک سے، صنعت سے، سب سے تھا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جہاں عمر نے اپنے اچھے سلوک اور روشن خیالی سے بہت سے لوگوں کو ایک نیا راستہ دکھایا، وہیں کچھ افراد نے ان کے خیالات سے خطرہ محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں سب سے آگے انتہا پسند تھے۔ ایک دفعہ ان پر اٹیک ہوا، وہ ٹیچر تھے، تو عمر نے مجھے بتایا کہ بھئی ایسا ہوا ہے، تو میں نے کہا چلیں ہم لوگ ساتھ چلیں گے، لیکن ہم اپنے یہاں کچھ ٹریڈ یونین کے ساتھیوں کو لے لیتے ہیں ساتھ، کیونکہ اگر وہ پھر اس طرح دوبارہ اٹیک کریں تو اکیلے آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ تو عمر نے کہا کہ نہیں، وہ جو بھی ہے وہ تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں ان کے خلاف کسی اور کو تو لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں پوچھ رہا تھا کون لوگ ہیں کیا ہے، تو وہ کسی کا نام لینے کو تیار نہیں تھا کہ ہم نے ان سے کوئی بدلہ تو نہیں لینا۔ یونیورسٹی کے اندرونی اختلافی رویے کو تو انہوں نے اپنے اخلاق سے سنبھال لیا، لیکن مزدوروں کی ایک ریلی میں شرکت انتظامیہ سے برداشت نہ ہو سکی۔ اس شمولیت کی بنا پر ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے تحریک استقلال کے یوتھ ونگ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ہمارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں، جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، جن کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے نہیں، وہ کوئی بڑے
जागीरदार नहीं, कोई बड़े खवानीन नहीं, अगर तो वो हैं उनका ताल्लुक मजदूर तबके से है। लेकिन 1988 और 90 के इंतखाबात के तजर्बे ने उमर पर यह वाज़े कर दिया कि उस वक्त का सियासी माहौल इनके तरक्की पसंदाना नज़रियात के लिए साजगार न था। उनके लिए फिर क्या रास्ते खुले रहे? सियासत में एक किस्म की अपनी करप्शन या उसके तरीक़ेकार है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस में आपके लिए जगह नहीं है, तो फिर आप क्या करें? तो फिर आप अपने लिए जगहें बनाते हैं जहाँ पर आप अपनी सोच को लेके आगे बढ़ सकें। पाकिस्तानी माशरे में बुनियादी तब्दीली का ख्याल उमर की तरक्याती तंजीम संगी को वजूद में लेकर आया। संगी में उमर के 10 साल इनकी मुतहरिक सोच और रोशन ख्याली की मिसाल हैं, और जहाँ जहाँ ये तंजीम फैली लोगों की सोच और ज़िंदगी में बुनियादी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। आज भी असेंबलियों में हमारे नुमाइंदे कम से कम नहीं बैठे। ये नुमाइंदे ज़रूर हैं, लेकिन इस मुल्क के, इस धरती के लाखों करोड़ों बहनों, किसानों और महरूम तबकात की नुमाइंदगी नहीं करते। अगर वो करते होते तो आज ये पॉलिसियां ऐसी नहीं बनती। मेरे ख्याल से अब मुतालबात का वक्त चला गया है। अब हमें देखना है कि हम लोगों ने अपनी ताकत को पहले पहचानना है। इसको पहचानो और हमें यह तय करना है कि पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत हो जिसमें इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के मजदूर तबके को एक अपना मुल्क इसको तसव्वुर करने का मौका मिले, इसमें उनकी अपनाइयत। शराकत की बात तो NGO सेक्टर में बहुत होती है, लेकिन उसको एक अमली तौर पे एक जमहूरी असूलों को समझना और उनको आगे उन पे अमल दरामद करना, ये उनके सियासत के तजर्बे से था। उसमें जो चीज़ थी, ख़ास चीज़ वो थी उनमें, चाहे लाइवलीहुड राइट्स की बात है, चाहे मुजारहीन की राइट्स की बात है, ख़वातीन के राइट्स की, बच्चों की राइट्स की बात है, तो वो सारी उस डेवलपमेंट पैकेज के साथ शामिल होकर होती थी। उन्होंने मसाइल पर सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठाई, बल्कि हुकूमत और रियासत को भी ठोस इक़दामात के लिए मजबूर करते रहे। गाजी बरोथा डैम के हवाले से उमर की तनकीद इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। In the case of Ghazi Barota, the compensation to be paid to the affectees is a condition for funding Ghazi Barota. But one has seen that these amounts have not been paid out to over 2,000 families who still have not been given land or cash as compensation. There is a need for a public debate, I think, on 3 main areas: energy policy, water policy, and resettlement policy in Pakistan. This has not really happened. I think before any new hydel projects are planned and executed, there's a need to first have this debate, come up with the policy, and until then I will argue to have a moratorium on any project on the river Indus. उमर के ख्याल में असल तरक्की वही होती है जिसको लोगों की हमायत हासिल हो, लेकिन इसके लिए लोगों में आगाही पैदा करना सबसे ज़रूरी काम था। उमर का यकीन था कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम एक बुनियादी मसला है। उन्होंने इस हवाले से लोगों को मुनज़्ज़म किया ताकि वो अपने हुकूक के लिए खुद जिद्दोजहद कर सकें। सरदार फॉरेस्ट्री इतिहाद ने काम किया उमर साहब की रहनुमाई में। उमर साहब हर वक्त हर मीटिंग में शरीक होते थे। सरदार फॉरेस्ट इतिहाद की वजह से दीर के आवाम की जो रॉयल्टी फंसी हुई थी वो एक हद तक लोगों को मिल गई है वो रॉयल्टी। लेकिन हर इनकलाबी कदम के साथ उमर को मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, जो कि बाज़ औक़ात धमकियों और बदनामी की मुहिमों से बढ़कर ख़तरात की हदूद में दाखिल हो जाती थीं। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जंगलात माफिया ने इन पर जानी हमले करवाए, लेकिन उमर की जिद्दोजहद हमेशा उसूली बुनियादों पर थी, ना कि ज़ाती बुनियादों पर। कागान में जरेद के गांव के पास उनको फिज़िकली अटैक किया गया, और जिस साहब ने मैन हैंडल किया उमर को, वो काफ़ी एक तहज़ीब से गिरी हुई हरकत उन्होंने की। और जब कई महीनों के बाद उन्हीं साहब ने राज़ीनामा करने की कोशिश की, तो उमर को कोई मसला नहीं था कि वो उनके घर जाके चाय पिए और उनके साथ बैठे, उसी इंसान के साथ जिन्होंने उन पे हमला किया था। बढ़ते हुए काम के बाइस उमर को अपने ख़ानदान के साथ कम वक्त मिल रहा था। उन्होंने अपने घर वालों को भी
اپنے کام میں شریک کر لیا۔ میرے ابا کام کرتے تھے سنگی میں، تو وہاں پر کافی ان کے ساتھ جانا، ڈفرینٹ ولیجز میں لوگوں سے ملنا، سو اس طرح ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہ یہ کس طرح لوگ رہ رہے ہیں، کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ یہ ہمارے سے الگ ہیں اس طرح کچھ۔ عمر کا یقین تھا کہ لوگوں کو بنیادی حقوق اور ترقی امن کے بغیر نہیں مل سکتے۔ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پائیدار امن کے لیے بات کرنے والے چند پہلے لوگوں میں سے تھے۔ 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے پس منظر میں اس امن کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ ہمیں جب تک امن نہیں ملے گا، جب تک انصاف نہیں ملے گا، کیا فائدہ ہوگا کہ آپ فوجوں کو بڑھاتے رہیں، کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہو لیکن یہاں پر بے روزگاری پھیلتی رہے۔ بھئی ٹھیک ہے فوج کی ضرورت ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے غریب لوگوں کو حکمرانوں نے پچھلے 50 سال سے اس طریقے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ جب پوکھرن میں 1998 میں یہاں دوسرا اٹامک ایکسپلوژن نیوکلیئر ٹیسٹ جب ہوا تو اس کے اگلے دن ہی عمر کا فون آیا تھا کہ ایکسپریسنگ کنسرن۔ میں مانتا ہوں کہ ہم دونوں دیشوں کے بیچ میں جو ایک پیس کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ عمر کی بہت ہی ایک گہرا ان کا کمٹمنٹ اس میں بھی تھا۔ 1999 میں صدر مشرف نے عمر کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ عمر کے لیے یہ ایک کٹھن فیصلہ تھا کیونکہ وہ جمہوریت اور لوگوں کے حقوق کے علمبردار تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ بحیثیت وفاقی وزیر برائے ماحولیات، بلدیات، دیہی ترقی، محنت افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانی۔ دیہی علاقوں میں جو ہمارے بے شمار لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل پہلے سمجھیں، ان کے مسائل کا حل نکالیں، ان کو شامل کر کے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا جائے۔ مجھے اس پر اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہ اگر وہ اس نے جوائن کیا تو کوئی اپنی پرسنل گینز کے لیے نہیں کیا، تو میں نے اس کو بطور دوست کے سپورٹ کیا۔ میں نے اس کی ملٹری گورنمنٹ کو نہیں سپورٹ کیا لیکن اس کو میں نے کیا۔ اس پر بہت لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ملٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس کو جو بھی سمجھیں، بٹ میں اپنے دوست کو سپورٹ کروں گا اور مجھے اس پر 100% جو ہے وہ میرا یقین ہے کہ وہ کسی بھی صورت لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائے گا۔ بطور وفاقی وزیر عمر نے اپنے عہدے کو ہر سطح پر ترقی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی سطح پر کئی انقلابی فیصلے کیے۔ خواتین کی نشستوں کا مختص ہونا، مزدور کسانوں کی نشستوں کا بھی مخصوص ہونا، یہ وہ اقدامات تھے جیسے کئی اور بھی تھے۔ حسب معمول ان کی لگن اور کوششوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہ آئی۔ وہ ایک عجیب سین ہوتا تھا صبح کے وقت کہ ان کے گھر کے باہر صبح کے وقت 8 اور 9 بجے کے درمیان ایک رش ہوتا تھا، گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اینڈ اگر آپ اس کا ذرا ایریل ویو لیں اس کالونی کا تو ایک آرمی رجیم کی کیبنٹ کے منسٹرز کی وہ کالونی ہے، اور کسی بھی گھر میں کوئی شاذ ہی کوئی آ جا رہا ہے اور بڑا ہائیلی سیکیورڈ وہ ہے۔ اسی میں ایک گھر ہے جس کے باہر مکھیوں کی طرح لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رائٹ فرام دا ڈے 1 جب وہ منسٹر بنے تو ہی ڈیسائیڈڈ کہ صبح 8 سے 9 بجے تک انہوں نے صرف لوگوں سے ملنا ہے، اینڈ ہی واز ایکسیسیبل۔ ان کی تعلیم اور تجربے نے بطور وزیر ان کے دور رس فیصلوں کا تعین کیا۔ انہوں نے اکنامکس پڑھی تھی، وہ دنیا کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ علم تھا کہ اگر کارکنوں کو صحیح تربیت نہیں دی گئی، انہیں ٹھیک راستے پر نہیں چلایا گیا، ان سے محنت کے ذریعے پروڈکشن نہیں لیا گیا، انہیں زندہ رہنے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ فراہم نہیں کیے گئے، تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ان کے یہی عقائد تھے جن کی بنا پر عمر اصغر خان نے بحیثیت وزیر آجر اور اجیر کی مشاورت سے ایک متفقہ لیبر پالیسی کی بنیاد رکھی۔ 13 سال کے بعد پہلی لیبر کانفرنس بلائی جو ہر سال ہونی چاہیے۔ وہاں ورکرز اور امپلائیز کی جو آواز تھی 2 نہیں تھی۔ دا میسج واز تھرو کہ اب ان کی آواز دونوں کی مل کے زیادہ مضبوط ہے۔ عمر اصغر خان کے فیصلوں میں تیز رفتاری، لوگوں اور ان کے مسائل کی طرف ان کا رویہ وزیروں کے عمومی رویے سے بہت مختلف تھا۔ وہ خود ہی فون کر رہے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے فلانے ذرائع سے پتہ چلا ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے، تو آپ لوگ
اس کے لیے کیا کر رہے ہو, کچھ کرنا, آپ سمجھتے ہو کہ کچھ کرنا چاہیے. تو یہ نہیں تھا کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی ان کے پاس آئے. 1999 میں کوٹری میں جبری مشقت سے رہائی پانے والوں کی ایک آبادی گرا دینے کے احکامات پر عمر نے فوری ایکشن لیا. وہ فوراً کراچی پہنچے. کراچی پہنچ کے انہوں نے سندھ کی انتظامیہ سے بات چیت کے ذریعے ان لوگوں کو دوبارہ یہاں بسانے کا آرڈر حاصل کیا. عمر نے نہ صرف ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے رقم منظور کروائی بلکہ قومی سطح پر جبری مشقت کے علاوہ کچی آبادیوں کے حوالے سے بھی انقلابی پالیسیز تشکیل دی. ہم نے یہ طے کیا کہ کچی آبادیوں کو ہم مالکانہ حقوق دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں جو خوشحال پاکستان پروگرام اس وقت چل رہا ہے اس میں سے خاص رقم جو مختص کی جا رہی ہے کچی آبادیوں کے مکینوں کے لیے تاکہ رہائش کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو. ان کامیابیوں کے باوجود عمر اصغر خان کو احساس ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اپنے مشن کو آگے چلانے کے لیے ان کو حکومت چھوڑنا ہوگی. دسمبر 2001 میں انہوں نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا. عمر نے زندگی میں دوسری بار پاکستان کے سیاسی میدان میں اپنی نئی جماعت قومی جمہوری پارٹی کے ساتھ قدم رکھا. غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پارٹی کے بنیادی فلسفے نے متاثر کیا. عمر اصغر خان پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اپنے ترقی پسندانہ خیالات کے ساتھ ایک نئی آواز اور امنگ بن کر ابھر رہے تھے. جن لوگوں نے ماضی میں کوششیں کی ہیں اس کو آگے بڑھائیں. کچھ چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. یہ چینج ضرور ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ خواہاں ہیں کہ یہاں پر چینجز وہ دیکھیں. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے قومی جمہوری پارٹی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ لوگ ہم سے رجوع کر رہے ہیں جن کی یہی سوچ ہے کہ یہ مونوپلیز ٹوٹیں. یہ میں نے کہا ایک دم نہیں ہوگا. قومی جمہوری پارٹی کی جانب سے سن 2002 کے انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان کو ابھی 10 ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کو ذہنی طور پر ہلا کے رکھ دیا. قومی جمہوری پارٹی کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر عمر اصغر خان آج کراچی میں انتقال کر گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا کیس ہے تاہم وہ مزید تحقیقات کر رہی ہے. لیکن آزاد تحقیقاتی کمیشن میں دیا گیا سابق آئی جی گوہر زمان کا بیان بہت سو کے شبہات کی نمائندگی کرتا ہے. جیسا کہ میری رپورٹ میں واضح ہے مجھے یقین ہے کہ یہ قتل کا کیس ہے. عمر اصغر خان کی موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے حکومتی تفتیش ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے. ان دنوں میں نے اسے ریکویسٹ کیا کہ عمر صاحب آج کل کلشنکوف بہت سستے ملتے ہیں, ایک کلشنکوف خرید لیتے ہیں. وہ مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کسی کو مرنا نہیں چاہتا ہوں, میں سب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, میرا کوئی دشمن نہیں ہے, نہ میں کسی کا دشمن ہوں. اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ مجھے مروانے کا تو یہ کلشنکوف یا باڈی گارڈ مجھے بچا نہیں سکتا ہے. اور ظالموں نے وہی کیا جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے. انہوں نے جتنی انرجی ہم لوگوں کو دی تھی اس کا میں مطلب کچھ کہنا بھی بڑا مشکل ہے. اور عمر کے جنازے میں ہر علاقے, ہر طبقے اور شعبے کے لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ شمالی علاقہ جات سے لے کر پاکستان کے ساحلوں تک عمر کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائے تھے. میں تو حیران ہو گئی تھی کیونکہ جب اتنی عورتیں آئیں اور روئیں اور سب نے کہا کہ ہم اتنی دور رہتے تھے, پہلے تو ہم گھنٹوں جاتے تھے پانی بھرنے, انہوں نے ہمیں ایک نلکا دے دیا, کسی نے کچھ اور کہا, اور وہ اتنا روئیں اتنا بھی. میں تو حیران رہ گئی کہ عمر نے کیا 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 تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آپ ایک گاؤں میں جائیں اور وہاں پر لوگ, آپ پورا کا پورا گاؤں آپ کے ساتھ بیٹھ کے روئے. اور میں یہ کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, میں پورا گاؤں مطلب کہ 80-90 بندے آپ کے گرد بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں, اور جو بات کرنے کو اٹھتا ہے اس سے بات نہیں ہوتی. تو وہ چیز دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ عمر کا ان لوگوں پہ کتنا اثر ہے. دیہی علاقے کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ ہمارے سے جدا ہوئے ہیں, ورنہ وہ اگر ہوتے تو شاید یہاں پر اور بھی کئی تبدیلیاں ہوتی. جب میں اس وقت کنڈولنس وزٹ پہ آئی
तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब से भी मिलना हुआ तो उन्होंने कहा इट्स अ ग्रेट लॉस टू पाकिस्तान। जब मैंने कहा कि लॉस टू पीस मूवमेंट, उन्होंने कहा इट्स अ ग्रेट लॉस टू पाकिस्तान। गरीबों के लिए आवाज़ तो लोग उठाते ज़रूर हैं, लेकिन सियासी लेवल पे उमर असगर खान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने सियासत गरीबों के सरों पर रखकर पाँव नहीं की। उन्होंने सियासत की तो गरीब के हक़ के लिए की। उमर असगर खान अब नहीं है, लेकिन उनकी पैदा किए गए असूलों के तहत हम लड़ने के लिए खड़े हैं। उमर की मौत और इस तरह चले जाना यकीनन एक हादसा है, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि वो किस तरह जिंदा रहे। इनकी जिंदगी एक कीमती विरसे की तरह इनके काम और लोगों के जहनों में मौजूद है। वो जो बात थी या उनके अपना एक लहजा था या इनका अपना तरीकाकार था, वो शायद कि इसके बाद 100 साल तक भी पूरा ना हो सके। जब भी हमारे पास कोई आदमी बाहर का आता तो उसके लिए बहुत हमें इंतज़ामात करने पड़ते, लेकिन ये जिस तरह हम ज़मीन पर बैठ जाते हमारे साथ तो अपने भाइयों की तरह और अपनी तरफ बातें करते। जो कुछ वो कहते थे वो अपने किरदार से, अपने अमल से वो साबित करते थे। तो लोग इतने अंधे तो नहीं है ना, उन सब चीज़ों को देखकर लोग उन्हें अपना समझते थे, इसलिए उन पे एतमाद करते थे। पराये पे लोग एतमाद नहीं करते। आज भी बहुत से लोग उमर असगर खान के मिशन को जारी रखे हुए हैं। बहुत से इदारे हैं जिनमें उनका एक किरदार रहा है और उन्होंने उनको इंस्पिरेशन दी है। तो हमारी ये कोशिश थी कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं, और इस काम में एक जो चीज़ हमें बहुत अहम नज़र आई वो ये थी कि उमर की ज़िंदगी से हम एक सबक सीखें कि लोगों में ये ख्वाहिश पैदा करनी है कि वो हुकूमत को और उन लोगों को जो पॉलिसी बनाते हैं उनको मजबूर करें कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें कौमी असासों को बराबरी से उनका इस्तेमाल किया जाए और उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए जो इसके असल हकदार हैं। उमर ने अपने अमल के जरिए क़यादत की एक आला मिसाल कायम की। वो उन लोगों में से एक थे जो किसी भी मुआशरे में बुनियादी सोच की तब्दीली का बाइस बनते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में मुसलसल मुश्किल फैसले किए, ऐसे फैसले जिनमें उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान की भी परवाह नहीं की। किसी भी बाप से आप पूछें तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है कि बच्चे की तारीफ ना करे, मगर मैं ईमानदारी से समझता हूँ, ऑब्जेक्टिवली अगर सोचूं, अगर ऐसे बहुत से नौजवान हों पाकिस्तान में, बहुत से, एक दो से काम नहीं बनेगा, तो मैं समझता हूँ तकदीर बदल सकती है इस मुल्क की। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। जब महकूमों के पांव तले ये धरती धर धर धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर फिर बिजली कर कर कड़केगी। हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। फिर उठेगा हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, फिर राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। यादा नाल कुछ अरे मान छोड़ गया है, जांदी वारी सब नू पैगाम छोड़ गया है। उठो ताज उठो सारे, होना सी जो हो गया, सरगी दा तारा जाके नवे शहर सो गया। उठो ताज उठो सारे, होना सी जो हो गया, एक लोक हो गया, एक लोक हो गया। लोकां नू जगाण वाला केड़े पासे खो गया, एक लोक हो गया, एक लोक हो गया।